بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی یکتائی تنہائی اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام محسن انسانیت قائد ملت سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے. حضرات ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے والی علامات کے بارے میں ہمیں آگہی دی ہے، اور اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، آخرت پہ یقین کامل ہو، اور اپنی آخرت کی فکر کریں. اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی کیا ہمیں احساس ہو کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم پیش ہونے والے ہیں. تو اگر یہ فوائد ہمیں نہیں ملتے تو یہ ہماری بدنصیبی ہوگی کہ ہم حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنی آخرت کی تیاری میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما تھے. آپ نے فتنوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا، اور ان فتن اور آزمائشوں کے اندر آپ نے فرمایا ثم ذکر فتنۃ الاحلاس
فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فتنۃ الاحلاس، آپ نے فتنۃ الاحلاس کا ذکر کیا۔ ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ الاحلاس کیا ہے، یہ کون سا فتنہ ہے؟ آپ نے فرمایا حرب و حرب، خانہ جنگی اور افراتفری کا فتنہ۔ خانہ جنگی اور افراتفری کا فتنہ ہے۔ افراتفری اور خانہ جنگی ہم حالات دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے حقوق دینے کی بجائے ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا اور ڈاکہ ڈالنا، اپنی اپنی فکر، دوسرے کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنا مطلب نکالنا، یہ ساری چیزیں احوال ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثم فتنۃ السراء، پھر اس کے بعد ایک خوشحالی کا فتنہ آئے گا۔ خوشحالی یہ بہت زیادہ ہوگی اور یہ آزمائش ہوگی، فتنہ ہوگا۔ خوشحالی میں اگر ہم ماضی کے ساتھ تقابل کریں تو اس وقت ہمارے پاس بہت خوشحالی ہے، دنیا میں بڑی خوشحالی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر بندہ ہی رو رہا ہے، ہر بندہ ہی صرف اپنے رونے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ کی ہزاروں نعمتیں اس کے پاس، لیکن وہ اسی نعمت کا رونا رو رہا ہے جو اس کو ابھی تک ملی نہیں ہے۔ یہ کیسے؟ آپ دیکھیں پچھلی ایک صدی کے اندر کس قدر دنیا میں ترقی ہوئی ہے۔ عرب ممالک میں سونا نکلا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور آج حالت یہ ہے کہ دنیا کی بلند ترین عمارت وہ عرب میں ہے، برج الخلیفہ کے نام پہ۔ دنیا میں جتنے بھی بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں اور جاری و ساری ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بہت بڑے سوئمنگ پول کا افتتاح کیا ہے، جو تھیومیٹیکلی سوئمنگ پول ہے کہ آپ اس کے نیچے ڈائیو کر کے جاتے ہیں، آپ کو لائبریری نظر آتی ہے، کیفیٹیریا ہے، نیچے پانی کے اندر شاپنگ مال ہے، اور تقریباً وہ 200 فٹ گہرا ہے۔ تو یہ سارے چونچلے خوشحالی کے ہیں، یہ ان کے چونچلے نہیں ہیں جن کو کبھی روٹی کی فکر ہوتی تھی اور اس کے لیے زکوٰۃ اکٹھی ہو کے دنیا سے وہاں جایا کرتی تھی۔ ایک دور تھا کہ وہاں زکوٰۃ جایا کرتی تھی، اور آج وہاں خوشحالی کا عالم یہ ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر جدہ ٹاور کے نام سے ایک بلڈنگ بن رہی ہے، 1 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اونچائی جو ہے اس کی 1 کلومیٹر ہے، یعنی اب فٹوں اور میٹروں کا حساب ہی چھوڑیں، اب کلومیٹروں میں آ جائیں آپ۔ تو یہ چونچلے کس چیز کے ہیں؟ یہ خوشحالی کے ہیں، اور اللہ نے یہ خوشحالی اور فراوانی ان کو سونے اور تیل کے ذخائر کی بدولت عطا فرمائی۔ اپنے ملک کی خوشحالی کا اندازہ لگا لیں، سن 2020 سے لے کے سن 2000 سے لے کے 2020-21 تک لگا لیں، جس کے پاس سائیکل نہیں تھی ابھی موٹر سائیکل ہے اس کے پاس، جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی ابھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، جس کے پاس ایک گاڑی تھی اس کے پاس 2-4 ہیں، اپنا اپنا الگ گھر ہر کوئی بنا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ ہم تبوک کے سفر پہ رواں دواں تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نمازیں جمع کرتے ہوئے جا رہے تھے، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لی، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لی، اور اپنے سفر کو جاری و ساری رکھے تھے۔ ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مغرب اور عشاء کو نماز کے جمع کرنے کے بعد کہ آج ہم رات کو نکلیں گے اور کل انشاءاللہ ہم تبوک کے
چشمے کے پاس پہنچیں گے اور تم سورج بلند ہونے کے بعد ہی وہاں پہنچو گے، اور یاد رکھنا جو بھی تم میں سے اس چشمے پہ پہلے پہنچ جائے اس کے پانی کو میری آمد تک استعمال نہ کرے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے دن وہاں پہنچے تو دیکھا کہ 2 شخص وہاں ہم سے پہلے ہی موجود تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس چشمے کا پانی استعمال تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پانی استعمال کیا ہے۔ تو صحابہ نے ان کو ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بہرحال عین ممکن ہے لشکر میں ان تک بات نہ پہنچی ہو، وہ اس وقت لشکر کے کہیں دائیں بائیں اپنی قضائے حاجت کے لیے گئے ہوں، کیونکہ صحابہ جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ بہرحال حسن ظن ہے ان کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ اس چشمے میں سے پانی بڑا تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم وہ پانی جمع کر کے لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پانی میں اپنا ہاتھ اور چہرہ مبارک دھویا اور آپ نے فرمایا اب اس پانی کو اس چشمے کے اندر ڈال دو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دھوئے ہوئے چہرے کا اور ہاتھوں کا پانی وہ اس چشمے کے اندر ڈال دیا تو صحابہ کہتے ہیں پانی اس کا جو چشمہ تھا وہ پوری قوت سے ابل پڑا اور نہایت کثرت کے ساتھ وہاں سے پانی آنے لگا۔ لشکر کے لوگوں نے خوب سیر ہو کے پیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر والوں کو یہ بات بتائی کہ اے معاذ، اگر اللہ رب العالمین تیری زندگی دراز فرمائیں تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا، جہاں پہ آج تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، بیابان ہے، اجاڑ ہے، یہ ہریالی سرسبز اور شادابی کا علاقہ بن جائے گا۔ اور آج آپ تبوک کو دیکھیں، وہاں پہ جدید زرعی ذرائع کو استعمال کر کے وہاں پہ فارمنگ کی گئی ہے اور انتہائی تبوک کا سرسبز و شاداب علاقہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ بھی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوشحالی کی بات کی تھی وہ خوشحالی کا فتنہ موجود ہے، عین ممکن ہے آنے والے وقتوں میں اس کے اندر اور زیادہ تیزی آ جائے۔ صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم۔